गुजरांवाला नून लीग का गढ़ हमेशा से, इस दफा हुआ क्या नून लीग के साथ गुजरांवाला में? یہ تو کچھ ہماری اندرونی خلفشار پیدا ہوا اس دفعہ کچھ، اور باقی تو جو ووٹروں کا ویو ہے وہ بھی ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے. بہرحال ایک گجرانوالہ کا نام تھا، چونکہ 2018 کا جو مشکل ترین انتخابات تھے اس میں گجرانوالہ نے مسلم لیگ نون کو کلین سویپ کر کے دیا تھا، اور تمام کی تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں تھیں وہ محمد نواز شریف کے قدموں میں ڈالی تھی. تو اس دفعہ تو توقع یہ تھی کہ اس طرح کی مشکل حالات بھی نہیں اور چیلنجز بھی نہیں، اس کے باوجود نتائج کوئی اتنے اچھے نہیں آئے ہمارے لیے. تو ہمارے لیے سوچنے کا بھی مقام ہے، اور جو ووٹروں سے ہمارا جو کنیکٹ ہے اس پر بھی گفتگو کرنی ہے کہ کیا نئے ووٹر جو تھے وہ زیادہ تعداد میں باہر آئے، اور جو ہمارے ووٹر تھے وہ ان کی بھی ایک بڑی تعداد ووٹ ڈالنے نہیں آئی. بہت سارے فیکٹرز ہیں جی گجرانوالہ میں، اور قیادت کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. صرف سوچنے کی حد تک مطلب گزارا ہو جائے گا اگلے الیکشن تک، یا اس پہ کوئی ایکشن یا پریکٹیکلی بھی کچھ کام ہوگا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ اختلافات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تو کیا وہ دور ہو گئے ہیں؟ نہیں جی، وہ تو دور نہیں ہوئے. وہ تو ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن کے بعد جو ایک انگریزی کا لفظ ہے ریکننگ، یعنی جو حساب شمار کرنا ہے، اس کا تو آغاز بھی نہیں کیا. فوراً اس کے ظاہر ہے کہ الیکشن کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا قیام تھا، اس میں سب مصروف تھے. لیکن جب تک یہ انٹرنل ریکننگ نہیں ہوتی تو صرف حکومتوں کی بنیاد پہ تو پھر اگلا الیکشن نہیں لڑا جائے گا. یہ تو بھی وقت اس کے لیے چاہیے. پہلے تو ہماری توقع یہی ہے کہ صدر جماعت شہباز شریف صاحب سینٹرل ورکنگ کمیٹی بلائیں گے جو بہت عرصے سے پینڈنگ ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بلائیں گے، اس طرح جو صوبوں کی جو مجلس عاملہ ہے ورکنگ کمیٹیز ہیں ان کا اجلاس ہوگا، تاکہ کم از کم ہم سب لوگ جنہوں نے انتخاب لڑا ہے وہ جو اپنے مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور اس کی بنیاد پر ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے نا جی. کیونکہ ایک تو یہ بھی ہے کہ جس طرح چرچل نے کہا تھا کہ کوئی جیت دائمی نہیں اور کوئی شکست بھی آخری نہیں. تو نئے انتخابات ہونے ہیں، نئے موقع آئیں گے. اب جیسے ضمنی انتخاب ہوا ہے اس میں الحمدللہ ایک سیٹ جو اس وقت ہم نے لوز کی تھی وزیر آباد کی صوبائی اسمبلی کی، وہ واپس آئی ہے مسلم لیگ نون کے پاس. تو بہرحال یہ سب تجربات ایسے ہیں کہ جب تک اس کا کوئی ہم بے لاگ تجزیہ نہیں کریں گے، خاص طور پہ اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کا کہ ہم نے نئے ووٹروں سے ابلاغ کیسے کرنا ہے، کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، تب تک تو اگلا الیکشن جو ہے وہ ایک چیلنج ہوگا ہمارے لیے. خرم دستگیر صاحب بڑا ایک اہم حصہ ہے نون لیگ کا. نون لیگ کی سیاست خرم صاحب کے بغیر مکمل نظر نہیں آتی. تو کیا بلایا ہے، پوچھا ہے، کسی سے بات ہوئی ہے، وجوہات، یا ابھی تک بالکل وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی میٹنگ نہیں، کوئی کال نہیں، کوئی کسی سے ملاقات نہیں ہے، خاص طور پہ میاں صاحب سے؟ جی نہیں، ابھی تک تو مکمل خاموشی ہے، اور کسی قسم کی کوئی میٹنگز جو ہیں وہ نہیں کنڈکٹ ہوئیں. اگرچہ میری ملاقات ہوئی ہے صدر جماعت سے بھی ہوئی ہے ذاتی طور پہ، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے وقت دیا. لیکن جو باقاعدہ طور پہ ایک ہم سب نے مل کر سوچ بچار کرنی ہے یا اس کے اوپر برین سٹارمنگ کرنی ہے کہ ہمارے تجربات کیا ہیں، اور اس کی اصل تو یہ ہے کہ ماضی کے اوپر بجائے بحث کرنے کے اسے سبق سیکھنے ہیں نا کہ ہمیں کیا سکھایا اس نے. تو اس کی بنیاد پہ ابھی تک تو کوئی ایسی جو ہے وہ باضابطہ میٹنگ نہیں ہوئی کسی بھی سطح پہ جس پہ سب ایکسپیرینسز شیئر ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. خواجہ سعد رفیق نے کچھ منٹوں کے بعد ہارنے کے بعد مبارک دے دی. اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں ٹھیک ہے ووٹاں نہ ہاریا، مینوں ووٹ نہیں پائے. جوید لطیف کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر خرم دستگیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہروائے گئے ہیں، ہار گئے ہیں، ووٹروں نے ووٹ نہیں ڈالا؟ جی میں اس پہ عدالت میں بھی گیا ہوں، اس کا بھی ابھی پروسیس شروع ہونا ہے. لیکن
بہرحال بہت گمبھیر سوالات ہیں. اور سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ہم سنتے تھے نا جی کوئی لہر آئی ہے، تو لہر اگر ہوتی ہماری اپوزیشن کی تو ان کے ووٹ جو ہیں وہ مثلا میرے جو پچھلے 2018 میں 1,32,000 ووٹ تھے الحمدللہ. ٹھیک ٹھیک اگر ان کے ووٹ مجھ سے بڑھ جاتے یا زیادہ ہو جاتے، کیونکہ 1,00,000 ووٹ ویسے بھی اوور آل بڑھا ہے حلقے میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں. لیکن اصل میں تو جو اچھمبا ہے جس کے اوپر ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے، وہ یہی ہے کہ میرا 43,000 ووٹ جو ہے وہ اس دفعہ کم ہے. وہ کہاں گیا؟ یعنی اگر مجھے 2018 کے برابری ووٹ پڑ جاتے تو میری کوئی 25-26 ہزار سے جیت ہونی تھی. تو یہ جو حیران کن بات ہے کہ ہمارا ووٹ کہاں گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے کوئی 13 دن بعد سینکڑوں بیلٹ جو میرے حلقے کے تھے N78 کے، وہ جو ان کا سرکاری مرکز تھا جہاں ووٹ رکھے وہاں بکھرے گئے ہوئے پائے گئے اور بس ٹیبل پہ پڑے تھے. تو وہ بھی ایک شک بہت گہرا اٹھا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سطح پر یہ جو نتیجہ آیا ہے وہ نہیں ہے جو ووٹروں نے اس میں فیصلہ دیا تھا. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا کہ آپ عدالت گئے ہیں، لیکن آپ سے گلہ کیا جاتا ہے بہت سارے کہ آپ نے مطلب کہ فوراً اس طرح سے پیچھا کیا نہیں ہے جس طرح بہت سارے 2-4 MNA آپ کے جو ہیں وہ ری کاؤنٹنگ وغیرہ میں جیت بھی گئے ہیں. جی دیکھیے، شاید ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے یا قانون کا احترام سکھاتا ہے کہ ہم بغیر بنیاد کے کوئی ایکشن نہ لیں. تو ہم نے تو قانون پڑھا اس رات کو اور دیکھا کہ جب ہمارا جو فرق تھا چاہے وہ غلط نتیجہ تھا لیکن ورک جو قانون کے مطابق اس میں فرق زیادہ تھا تو ہم نے درخواست فائل نہیں کی. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ خاص طور پہ جو میں نے آپ سے واقعے کا ذکر کیا ہے جس پہ ابھی بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو بھی ریلیز کریں گے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اس واقعے کی، تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے جب وہ سامنے آیا یہ سب پورا واقعہ تو اس کی بنیاد پر ہم عدالت میں گئے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے نیبر شیخو پورہ سے جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ 90 کروڑ میں ان کی سیٹیں بیچی گئیں. کیا اس قسم کی کوئی گجرانوالے میں بھی ہے؟ اور کیا کہتے ہیں آپ، جویل لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے اس میں؟ جی میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو جج کرنے کا، اسی لیے ضروری تھا نا کہ جماعت کی میٹنگ ہوتی تاکہ ہم سب نوٹ شیئر کرتے. افواہیں تو گجرانوالہ میں بھی بہت ہیں اور گجرانوالہ میں بھی تقریباً اتنی ہی تھوڑی سی زیادہ اماؤنٹ کی خبریں جو ہیں وہ گرم ہیں کہ جی اتنے پیسے چلے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ذمہ داری کا تقاضا یہ کہ جس چیز کے بارے میں مجھے شواہد نہیں ہے میں اس کو میڈیا پہ نہیں کہوں گا. اور لیکن یہ کہ یہاں بھی افواہیں تو بہت ہیں اس معاملے میں، اسی طرح کی افواہیں اور اس سے زیادہ رقم کی افواہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تھیوری ہے جو مختلف لوگ لکھتے ہیں یوٹیوبر، ٹی وی پروگرامز وغیرہ میں، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، نواز شریف کی ٹیم باہر کر دی گئی ہے یا ہو گئی ہے، نیچرل ہے یا بائی پلانٹ ہے، اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ جی دیکھیے یہ بھی ایک تھیری ہے جس میں کچھ وزن محسوس ہوتا ہے، لیکن اچھا. میرے سامنے جو چیز آڑے ہے وہ یہ ہے کہ میں نواز شریف کا کارکن ہوں اپنی جماعت کے ساتھ. بلکہ میرے دادا نے 1936 میں آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی تھی. تو جب میری جماعت کی حکومتیں بنی ہیں پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، تو پھر ایسی تھیریز جن میں چاہے مجھے ذاتی طور پر وزن محسوس ہوتا بھی ہو، میں انہیں ٹی وی پر آ کر نہیں کہتا یا میڈیا پر نہیں کہتا. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور مریم نواز صاحبہ کی پنجاب میں حکومت ہے، ان کے اوپر اس طرح کا کوئی حرف نہ آئے اور وہ پوری یکسوئی سے اپنا کام کر کے ڈیلیور کریں تاکہ جماعت آگے چلے. ٹھیک ہے. ورنہ تو آپ کے کہنے کو بہت کچھ ہے. تحفظات آپ کے ہیں لیکن حکومت میں ہونے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی مخالف پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے، وہ آپ کو 45 47 پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. میاں صاحب سے ملاقات کوئی شیڈول ہوئی نہیں،
میاں صاحب مطلب کسی قسم کا کوئی میاں صاحب کے ساتھ رابطہ سر؟ جی میری وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوئی ہیں. جس دن شہباز شریف صاحب کا حلف تھا اس دن وہاں جی صدر ہاؤس میں ملاقات ہوئی. لیکن کوئی جسے کہتے ون ٹو ہیں ون. ون ٹو ون تبادلہ خیالات نہیں ہو سکا. میں نے بارہا درخواست کی ہوئی ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دے گا تو گفتگو ہو جائے گی. میاں نواز شریف کو پارٹی کی سطح پر سرگرم ہونا چاہیے, یہ آواز ہر طرف سے آ رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے کہ میاں صاحب کو پارٹی کی باغ دوڑ سنبھال لینی چاہیے, 180 آباد ہو جانا چاہیے ان حالات کے بعد؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ میری بھی آواز اس میں شامل ہے اچھا جی. کہ وہ جماعت جس کا نام نواز شریف کے نام پر ہے, میاں صاحب کو اس کی قیادت سنبھالنی چاہیے. اب جماعت کو بنے ہوئے 31 سال باقاعدہ طور پر ہو گئے. 1993 میں نون کا لفظ لگا تھا مسلم لیگ کے ساتھ. تو اب نئی کچھ سوچ کی بھی ضرورت ہے, نئے خون کی بھی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو ابلاغ کا طریقہ ہے اس کی ضرورت ہے. اور جو ایک چیز الیکشن میں بھی اور مجھے محسوس ہوئی جب میں کیمپین میں گیا, میں نے سنجلہ صاحب اس دفعہ کیمپین کا کوئی 200 سے زائد اجتماعات کیے اپنے حلقے میں, بڑے چھوٹے کارنر میٹنگز, جلسے. اس میں جو ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ جو نیا ووٹر ہے وہ اس طرح نہیں سوچتا جتنا 30 سال پہلے کا ووٹر تھا. تو ہمیں ان سے جو ایک بڑی انٹینس قسم کی گفتگو کی اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نئے نوجوان مرد و خواتین ہیں یا نئی ٹیکنالوجی اور نئے جو ٹولز ہیں ابلاغ کے, کمیونیکیشن کے, اس سے لوگوں کی اب اردو کا لفظ میں لیکن ایسپریشنز بدلی ہیں, اور وہ اپنی حکومت کو, اپنے شہروں کو اب اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح 30 یا 25 سال یا 15 سال پہلے دیکھتے تھے. تو ہمیں ان کے اپنے جو ہمارے ووٹر بھی ہیں اور عام شہری جو پاکستانی ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. اور ایک اگر قائد محترم یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو میری تو ان کو یہ ایڈوائس ہوگی کہ وہ ایک لسننگ ٹور کریں, پورے ملک میں جائیں اور صرف لوگوں کی بات سنیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, بجائے کہ ہم انہیں بتائیں. ایک لسننگ ٹور کریں, پاکستانیوں کی باتیں سنیں کہ وہ اپنے ملک کو 2024 آ گیا ہے کہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیسے کیا سمجھتے ہیں وہ کہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جو اگر اس انتخاب نے 2024 کا تھا اس نے ہمیں کوئی بات یہ سمجھائی ہے کہ وہ جو ایک روایتی ماڈل تھے سیاست کے, کم از کم پنجاب میں, وہ تو اب کارگر نہیں ہے. وہ جو ایک تھا کہ جی اگر آپ انفراسٹرکچر بنائیں گے تو اس پر ووٹ ہے, یا اپنے ووٹروں کی جو ان کی ترقیاتی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گے, یا وہ جو ایک پرانا تھانہ کچہری تھا. اب جو ایسپریشنز اور جو خواب ہیں ان میں ڈیفینیٹلی کوئی تبدیلی آئی ہے, اور اس پہ ہمیں مسلم لیگ نون کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام جماعتوں میں سے نواز شریف کی جو ٹیم ہے وہ ابھی بھی بہتر ہے, تجربہ بھی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار اور بڑے پاکستان سے ایک لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کو بھی اپنی سوچ میں تبدیلی کی اور ارتقاء کی ضرورت ہے. سے ایک بزنس مین نے کہا ہے کہ اڈیالہ والوں سے ہاتھ ملا لیں, کیا یہ ممکن ہے؟ رویے ایسے ہیں, حالات ہیں کہ سب کچھ بھول کر عمران خان صاحب سے ہاتھ ملا لیا جائے؟ جی میرا اس میں نقطہ نظر جو ہے وہ کچھ تاریخ سے سبق سیکھنے کی کوشش کی گئی ہے, اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں ملانا چاہیے, کیونکہ جس نے بھی فاشسٹ سے مصالحت کی کوشش کی وہ بالآخر بزدلانہ مصالحت ثابت ہوئی. انگریزی میں اس کا ایک لفظ ہے اپیزمنٹ. تو یہ جو اپیزمنٹ ہے یہ اس ملک کے لیے, اس معاشرے کے لیے ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوئی ہے. اس لیے اگر ان سے گفتگو کرنی ہے, یہ پارلیمان میں موجود ہیں, پارلیمان میں ان پر قانون سازی کے بارے میں ضرور بات کریں, ریزولوشنز پر ضرور بات کریں. ابھی قائمہ کمیٹیاں بن رہی ہیں تو یہ ایک دن تو انقلاب کا دعویٰ کرتے ہیں, اگلے دن
کمیٹیوں کی چیئرمینیوں کے لیے سودے بازی کر رہے تھے آج بھی پارلیمان میں. 2014 میں بڑے زور سے انہوں نے استعفے دیے, 6 مہینے بعد یہ واپس آ گئے کہ جی نہیں اب تو ہم سے غلطی ہو گئی. 22 میں استعفے دیے, پھر واپس آنے کی کوشش کی, پڑی گڑگڑائے کہ جی غلط ہو گیا ہے, کس طرح ہو گیا ہے, کس طرح ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو پارلیمنٹری نارمز ہیں اس کے ذریعے تو ان سے ضرور بات کریں, لیکن اپیز مت کریں. یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا, اس لیے بھی کہ اگر اپیز کیا تو میں اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, 9 مئی دوبارہ ہوگا, زیادہ زور سے ہوگا. لیکن اس کے باوجود رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں, کہ میاں نواز شریف تو عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور عمران خان صاحب نہیں بیٹھ رہے, لیکن اگر میاں صاحب بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جو عمران خان کے ساتھ کی جا سکتی ہیں؟ سر جی یہی تو میں سمجھ نہیں پایا نا جی, اسی لیے تو یہ اپیزمنٹ ہوگی. ٹیبل پہ کیا ہے, ایک دوسرے کو دینے کے لیے کیا ہے. چلیں حکومت اگر بیٹھتی ہے تو حکومت اگرچہ ٹیکنیکلی اور قانونی طور پر حکومت عمران خان کو رہا نہیں کر سکتی, یہ عدالت کا پروی ہوا. ٹھیک ہے جی, تو حکومت کے پاس دینے کے لیے کیا ہے اور عمران خان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے, کس بنیاد پہ کوئی بارگن ہوگا. اور یہ جو اگر آپ اس کی تفصیلات پہ جائیں گے تو یہ کوئی صاف ہاتھوں کی سودے بازی نہیں ہوگی. اس سے بچنا ہی چاہیے کیونکہ ٹیبل پر کوئی اچھی چیزیں نہیں پڑی ہوئی. زیادہ سے زیادہ وہ کیا آفر کر دیں گے حکومت کو کہ اگر ہم انہیں رہا کریں گے تو وہ احتجاج نہیں کریں گے. وہ تو کریں گے, کیا وہ گارنٹی دیں گے کہ وہ فتنہ اور فساد نہیں پھیلائیں گے؟ وہ کہیں گے وہ تو اس وقت دے دیں گے, بعد میں پھیلائیں گے. تو لہذا فاشسٹ سے میں پھر دہرا دوں, دے شوڈ نیور بی اپیزڈ. آپ ان کو, پارلیمان میں وہ موجود ہیں اور پارلیمان میں بھی ان کی جو ہم نے احترام کرنا ہے وہ ان سے زیادہ ان پاکستانی ووٹروں کا احترام کرنا ہے جنہوں نے غلط فہمی میں خوش فہمی میں ان کو ووٹ دیا ہے. اس مینڈیٹ کا احترام ہے جو ہم سب نے کرنا ہے. اور اس بنیاد پہ کہ پھر جس 70% پاکستان نے ان کو ووٹ نہیں دیا اس کا بھی, تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی صدر جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں, سینئر نائب صدر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بڑے اہم عہدے پہ وزیر ہیں, تو میاں صاحب سنبھالیں تو چیزیں بھی آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا, ضمنی الیکشن میں سر یہ جو آپ لوگوں کو فتح ہوئی ہے نون لیگ کو, اس سے کیا آپ کے وہ تحفظات, جویل لطیف کے تحفظات اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے تحفظات کو تقویت نہیں ملتی کہ جو مین الیکشن ہوا ہے 2024 کا فروری میں, اس میں گڑبڑ تو کچھ نہ کچھ ہوئی ہے, کیونکہ یہ فتح تو تقریباً کلین سویپ ہے جتنی سیٹیں ہیں آپ لوگوں کی. جی دیکھیے اس پہ تو بہرحال یہ الیکشن کے بارے میں جو تجزیے ہیں وہ تو آپ کو پتہ جاری رہیں گے. زیادہ تو یہی ہوا ہے کہ ووٹروں نے مسلم لیگ نون کی ہی چھوڑی ہوئی نشستیں زیادہ تھی, وہ ہمیں زیادہ میجورٹی کے ساتھ واپس کی ہیں, زیادہ ووٹوں سے ہمیں واپس کی. اور صرف جو وزیر آباد والی سیٹ ہے وہ فلپ ہوئی ہے کہ وہ ہمیں نہیں آئی تھی اور وہ اس دفعہ مسلم لیگ نون کے پاس آئی ہے. تو اس میں جو اپوزیشن ہے اس کی بھی شاید اس میں کچھ مایوسی تھی ان کے ووٹروں میں, اور جو ہمارے امیدوار تھے انہوں نے 8 فروری سے کوئی سبق سیکھے, وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو 21 اپریل کا جو ضمنی انتخاب تھا وہ پاکستان کی عوام نے ایک سگنل دیا ہے کہ وہ اب مزید انتشار اور فتنہ نہیں چاہتے, وہ استحکام چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو حکومتیں بنی ہیں یہ کامیاب ہوں اور آگے چلیں اور انہیں ڈیلیور کریں, اور اسی کا ووٹ ہے جو ہمیں 21 اپریل کو نظر آیا. ویک اپ کال آپ کہہ رہے ہیں. اچھا سر, جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بحث جاری ہے, ندیم